نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حضرات، مسلمان ہون واسطے سب سے جو بات ضروری ہے وہ ہے اللہ کریم کے متعلق ایمان رکھنا۔ اللہ عز و جل کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی بیان کرنے لگا ہوں، یاد رکھنے میں بھی آسان ہوں گی اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ در حقیقت یہ پتہ چلے گا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے۔ سب سے پہلے اللہ پاک ایک ہے۔ اللہ پاک سارے بولو، اللہ پاک ایک ہے۔ کسی کو دوسرا ماننا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان اللہ پاک کو ایک مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ بولو، ایک مانتے ہیں۔ کوئی دوسرا نہیں، اللہ پاک ایک، کوئی دوسرا وہ سب سے ہے بڑا، کوئی اس سے بڑا نہیں۔ پہلے نمبر پہ اس کو ایک مانا جائے، دوسرے نمبر پہ لا شریک مانا جائے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مسلمان اس کو لا شریک مانتے ہیں۔ ہندو اس کو لا شریک نہیں مانتے، بت پرست اس کو لا شریک نہیں مانتے، وہ مشرک ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ بات، نہ عیسائی ہمارے دوست، نہ یہودی ہمارے دوست، نہ ہندو سکھ ہمارے دوست، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی مومنوں والا نہیں ہے۔ مسلمان اتنی دیر تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کو ایک نہ مانے، اس کو لا شریک نہ مانے، اتنی دیر تک مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ، اس کو لا شریک مانا جائے، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پہ مستحق عبادت، عبادت کے لائق ذات صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی نہیں۔ چوتھے نمبر پہ خالق ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ۔ کسی اور کو خالق مانا جا سکتا ہرگز نہیں۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا وہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات سے بلند و بالا ہے۔ یہ چوتھے نمبر پہ
خالق بھی وہ اور آگے رازق بھی وہ، وہی ہے جو ساری کائنات کو روزی دینے والا، رزق دینے والا۔ اگر اس کے مقابلے میں کسی کو رازق مانا، انسان مومن رہ سکتا نہیں۔ آگے عزت دینے والی ذات صرف اسی کی ہے، ٹھیک ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ مل کے بولو، اللہ۔ اور ذلت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مسلمان عزت کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، عزت لینے کی خاطر حرام کما رہا ہے کہ میرا بینک بیلنس ہوگا، میری گاڑیاں ہوں گی، میری عزت ہوگی۔ اپنی عزت بنانے کی خاطر اپنی دولت حرام ذریعے سے کما رہا ہے۔ عقیدہ یہ رکھے حرام کمانے کی ضرورت نہیں ہے، عزت دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے اور رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلیل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ عزت مانگو اسی سے مانگو، رزق مانگو اسی سے مانگو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے بارے میں یہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ آگے خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، معز بھی وہ ہے، مذل بھی وہ ہے۔ اور یہ ماننا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ بھی ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آگے آخری بات یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ پاک ہر برائی سے، ہر گناہ سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، ظلم سے، فریب سے اس کی ذات پاک ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ لو جی ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کا والد فوت ہو گیا، بچوں پہ ظلم ہو گیا، بچوں پہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کس نے کر دی؟ اللہ پاک نے کر دی، معاذ اللہ، تو یہ عقیدہ کفر ہے، وہ ظلم اور زیادتی کرنے سے پاک ہے، وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ بعض دکھ میں، غم میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اللہ کریم کو یاد رکھے۔ اب یہ چیزیں ریپیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ ان چیزوں کے بارے میں جو میں بتانے لگا ہوں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کریم کو کیسے ماننا ہے؟ سب سے پہلے ایک ماننا ہے، اس کے بعد لا شریک ماننا ہے، تیسرے نمبر پہ اللہ کریم کو رازق ماننا ہے، چوتھے نمبر پہ مستحق عبادت ماننا ہے، پانچویں نمبر پہ اس کو خالق ماننا ہے، چھٹے نمبر پہ رازق ماننا ہے، ساتویں نمبر پہ اللہ کو عزت دینے والا ماننا ہے، آٹھویں نمبر پہ اللہ کریم کو ذلیل کرنے والا ماننا ہے، اور نویں نمبر پہ اس کو لم یلد ولم یولد ماننا ہے، دسویں نمبر پہ اس کے افعال میں حکمت کو ماننا ہے کہ اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اور پھر آگے اللہ کریم کو ہر گناہ سے، ہر بری چیز سے پاک ماننا ہے۔ یہ انسان مانے گا تو مومن ہوگا، وگرنہ مومن ہو سکتا اس کی شان بڑی ہے، وہ عزت والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے، یہ بیان بار بار سنیں اور اللہ کریم کے بارے میں اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ یہ بنیادی بات ہے، یاد رکھیں۔ اگر اس چیز جو میں بیان کر رہا ہوں یہ توحید ہے،
کیا ہے بولو؟ توحید ہے۔ اگر اس چیز کے بارے میں انسان کا عقیدہ پکا نہیں ہوگا، یاد نہیں ہوگا، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ مومن کامل تب ہوگا جب اللہ کریم کے بارے میں عقیدہ درست ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں جو بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے اس کو بار بار سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ نیکسٹ اس کے بعد والا بیان انشاءاللہ فرشتوں کے متعلق، کتابوں کے متعلق، اللہ کے رسولوں کے متعلق، ان کے بارے میں کیا کیا ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔